زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں جمعے کی نماز میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے خطبے میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بشارت دی ہے، اور اس بشارت کو ایک شرط کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزوری مت دکھاؤ، بزدلی مت دکھاؤ اور رنجیدہ مت ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، مومن ہو، تو بلندیاں تمہیں ہی حاصل ہوں گی، بلندیاں تمہارا ہی قدم چومیں گی، تم ہی کامیاب و کامران رہو گے، غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اور ہر مومن کا قرآن مقدس کی ہر آیت کریمہ پر ایمان ہے۔ جو شخص کسی ایک آیت کریمہ میں شک کرے، ایمان نہ لائے، مومن نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس آیت کریمہ پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم واقعی مومن ہو تو غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، کامیابی تمہارا ہی قدم چومے گی، تم کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوگے، اور تمہارے مقابلے میں دوسری قوموں کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ کمزوری
بزدلی کا شکار نہ ہو، رنج و غم کا شکار نہ ہو۔ یہ چند باتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ ہر سال ماہ محرم الحرام کے موقع پر میدان کربلا کے واقعات ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ سیدنا سرکار امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی ہمت اور جرأت کو بیان کرتے ہیں، ان کے شجاعت و بہادری کا چرچا کرتے ہیں، ان کے عزم و حوصلے کا چرچا کرتے ہیں، مگر ہم واقعات کربلا سے نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ در حقیقت ہمارے امام نے میدان کربلا میں اپنے اہل بیت کو شہید کروا کر اپنی نانا جان کی امت کو کیا پیغام دیا ہے۔ ہمارے علماء بیان بھی کرتے ہیں، مگر ہم اس پیغام کو ہم رو تو لیتے ہیں، ماتم بھی کر لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، مگر مشق آنسو بہا کر گویا کہ اپنی جھوٹی محبت کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، مگر ہم کبھی گریباں میں جھانک کر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے واقعی میدان کربلا کا درس حاصل کیا، میدان کربلا سے عبرت حاصل کی، اور واقعات کربلا میں جو پیغام مضمر ہے وہ پیغام ہم نے قبول کیا نہیں کیا۔ کبھی ہم اپنی ضمیر سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اور پھر محرم الحرام چل رہا ہے، اس کے پس منظر میں چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں امام حسین نے اور آپ کے اہل بیت اطہار نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے، کبھی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے۔ حق کی سربلندی کے لیے اگر اپنی جان کو بھی دینا پڑے تو وہ بھی قبول کرنا ہے، اپنی عزت و آبرو قربان کرنی پڑے تو عزت و آبرو کو قربان کر دینا ہے، اور دین کے تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تعلیمات قرآن کے تحفظ کے لیے جو کچھ کرنا پڑے ہم کریں گے۔ یہ میدان کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے اور یہ ہمیں وہاں سے نصیحت ملتی ہے۔ ہمت، جرأت، طاقت و قوت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، کسی قسم کی بزدلی، کسی قسم کی نالائقی، کسی قسم کی سستی کا بالکل کسی بھی زاویے سے ہمیں مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ مگر کیا مسلمانوں کے آج حالات ایسے ہیں؟ کیا مسلمان بزدلی کا شکار نہیں ہو چکے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے اندر سستی داخل نہیں ہو چکی ہے؟ آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمان گویا کہ ایک مردہ قوم کی طرح ہو گئی ہے۔ کوئی انسان مر جائے تو اس کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کیا جائے، وہ مردہ بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا ہے، نہ وہ جواب دے پاتا ہے، نہ وہ اپنا دفاع کر پاتا ہے، نہ وہ کچھ بول پاتا ہے، نہ وہ کچھ کر پاتا ہے، نہ بھاگ جاتا ہے۔ مردہ ہے، اس کی روح نکل چکی ہے، باڈی بے جان پڑی ہے، انسان جو چاہے اس کے ساتھ کریں۔ یہی حال مردہ قوموں کا بھی ہوتا ہے۔ جب زندہ قوموں کے دلوں میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ فلاں قوم مردہ ہو چکی ہے، تو پھر اس قوم کی عزت، اس قوم کی حرمت زندہ قوموں کی دلوں سے نکل جاتی ہے۔ یہی حال آج مسلمانوں کا بھی ہے۔ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ گویا کہ مسلمان زندہ نہیں رہ گئے ہیں، مسلمانوں کا دل مر چکا ہے، بس مسلمان مردوں کے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جس کو جو کرنا ہو مسلمانوں کے ساتھ آ کے کر لے، کوئی بولنے والا نہیں۔ مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کا دبدبہ، مسلمانوں کی شوکت، مسلمانوں کی عظمت غیروں کے دلوں سے مکمل طریقے سے ختم ہو گئی ہے۔ ٹرین میں مسلمانوں تو گولی مار دی جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مسجد میں آگ لگا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چلتے پھرتے مسلمانوں کو بھون ڈالو، آگ کے حوالے کر دو، ان کی دکانوں کو جلا دو، ان کا مال جلا کر ختم کر دو، ان کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ قوم مر چکی ہے، یہ قوم زندہ نہیں رہے گی۔ آج ایسے حالات بالکل بن چکے ہیں کہ مردہ قوم کی طرح ہمارے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، مگر کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے کہ جس سے ہمیں احساس ہو کہ مسلمان زندہ ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ہمت و جرأت موجود ہے اور مسلمانوں کے اندر شجاعت موجود ہے۔ ایسا کہیں سے کچھ منظر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ واقعی مسلمان مر چکے ہیں۔ آج ہزاروں ہاتھ ہیں جو ہمارے گریبان تک نہیں، ہماری عزت و آبرو تک نہیں، ہماری زندگی تک پہنچ چکے ہیں، مگر کوئی ان ہاتھوں کو روکنے والا نہیں ہے۔ ہزاروں ہاتھ ہیں
جو مسلم بستیوں میں جا کر مسلموں کی دکانوں کو جلا رہے ہیں مگر ان ہاتھوں کو کاٹ کر پھینکنے والا کوئی نہیں ہے. ہزاروں قدم ہیں جو چل کر مسلمانوں کے ایریوں میں جا کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں مگر ان پیروں میں بیڑی ڈالنے والا کوئی قانون نہیں ہے. کتنی ایسے اذہان ہیں، ایسی سوچ ہے کہ ان کو جلا کر مار کے ختم کر دیا جائے مگر ان سوچ کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. گویا کہ ہمارا اس موجودہ دور میں اور موجودہ حالات میں کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک مردہ قوم کی طرح مسلمان ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ نے شعر سنا ہوگا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک گیا کرتے ہیں. جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں وہ زندگی نہیں گزارتے ہیں بلکہ وہ مردوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں جن کے دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں. لہذا ہمیں اپنی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. دوسری قوموں کو یہ کبھی ہرگز احساس نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان مر چکا ہے، مسلمان کا ضمیر مر چکا ہے، جو چاہو ان کے ساتھ کرو، کوئی پرسان حال نہیں. ظاہر بات ہے یہاں جو موجودہ حالات بنائے گئے ہیں وہ ہرگز ہمارے حق میں نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم گھر میں رہیں گے، سفر نہیں کریں گے، کہیں نہیں جائیں گے تو محفوظ رہیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. آج وہ سفر میں مار رہے ہیں، کل ہمارے گھر کے اندر گھس کر ہم کو ماریں گے. اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں کو مارا جا رہا ہے ہم محفوظ ہیں لہذا ہمیں 20 میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کل اس کی باری ہی، آج اس کی باری، کل تمہاری باری آنے والی ہے. اگر آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو آپ بھی محفوظ نہیں ہیں. اگر آپ کے قوم کی بیٹیاں اور بیٹے محفوظ نہیں تو آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے بھی محفوظ نہیں ہیں. حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں مگر ہماری قوم ایسی غفلت میں سو رہی ہے گویا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. وہ سمجھتی ہیں ہماری قوم کہ ہم محفوظ ہیں، ہمارا گھر محفوظ، ہماری دکان محفوظ، ہماری بیوی بچے محفوظ، پوری قوم محفوظ ہے. یہ بھول گئی کہ ہم بھی قوم کا ایک حصہ ہیں. جب ہماری قوم کے افراد اور ہماری قوم کی دکانیں، ہماری قوم کے مکانات اور ہماری مسجد محفوظ نہیں ہے تو کل ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ہماری اولاد، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے خواب خرگوش سے واپس آنے بیدار ہونا چاہیے اور پھر سے جو کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کس عزم و حوصلے سے کرنا ہے، اپنا ڈیفنس کیسے کرنا ہے، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی قوم کی حفاظت کس انداز سے کرنی ہے. اب دیکھیں حدیث پاک میں آیا قرآن مقدس میں پہلے اب یہ دیکھ لیں کہ دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف و دہشت سے بھی اور بھوک پیاس سے بھی، مال اور دولت کی کمی سے بھی اور پھلوں اور غلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. وبشر الصابرین، اے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں. اللہ بندوں کو کبھی آزماتا ہے، کبھی بندوں کو سزا دیتا ہے. یہ جو عذاب الہی نازل ہوتا ہے مختلف شکل و صورت میں تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اللہ آزما رہا ہو تاکہ ہمارا مرتبہ اس کی بارگاہ میں بلند ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری شرارتوں کی بنیاد پر ہمیں سزا دے رہا ہے. اب موجودہ مسلمانوں کے، ہندوستانی بالخصوص مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے اور ہمیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم کو آزمائش کے دور سے گزار رہا ہے، بلکہ ایسے حالات ہیں کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یقین اللہ ہمیں ہماری کرتوتوں کی سزا دنیا میں دے رہا ہے. کافروں کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں. وہ تو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ جنت پر ایمان رکھتے ہیں. ان پر تعجب نہیں، تعجب مسلمانوں پر ہے کہ ان تمام باتوں پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلتوں کا شکار ہیں، سستیوں کا شکار ہیں اور کاہل بن کر زندگی گزار کر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب و کامران ہیں. ایک مرتبہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور مستقبل میں آنے والے جو حالات تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کے بارے میں ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکل علی قصعتها. ان قریب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے علاوہ تمہارے دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے کھانا کھانے والے اپنے دسترخوان پر یا کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
اب یہاں پر ایک چیز میں نکتے کی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے جو لفظ استعمال فرمایا تداعا، تداعا کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دعوت دینا کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو. جب دعوت عام ہوتی ہے اور دسترخوان بچھا ہو، کسی کو روک ٹوک نہ ہو، جو چاہے آ کے کھانا کھا لے، تو گویا کہ حضور نے پیغام دیا اس حدیث پاک کے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جیسے دعوتیں ہوتی ہیں عام دعوت کہ کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، جس کی مرضی آ کے کھا لے، اور لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں آئیے آپ بھی کھانا کھائیے، آئیے آپ بھی آ جائیے، دعوت دے دے کر بلا بلا کر دسترخوان پہ حاضر کرتے ہیں. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گے آؤ بھی مسلمانوں کو مار لو، آؤ مسلمانوں کو قتل کر دو، آؤ مسلمانوں کو ذلیل کر دو، آؤ ان کی دکانیں جلا دو، اور ٹرین میں گولیاں مار دو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی قانون نہیں ہے جو تمہیں پھانسی دے دے، جیل بھیج دے. تعصب ہے، نفرتیں ہیں، لہذا آؤ مار دو، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. یوشک الامم ان تداعا علیکم، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان پر اور کھانے کے پیالوں پر اور ڈشوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب صحابی نے سوال کیا، فقال قائل، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور ایسے جو حالات پیدا ہوں گے کیا ہم تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے کہ لوگ ہم کو چن چن کر ماریں گے، ہمارا قتل عام کریں گے، ہماری حیثیت ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی؟ حضور کیا ہم لوگ بہت کم ہوں گے تعداد میں؟ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا بل انتم کثیرون وانتم غثاء کغثاء السیل. حضور نے ارشاد نہیں، تم بہت ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، مگر تمہاری حیثیت نہیں ہوگی. جب سیلاب آتا ہے اور پانی بہتا ہے، سیلاب میں جو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں اور جو جھاگ اور پھینا ہوتا ہے، جس طرح اس تنکے کی اس پھینے کی کوئی حیثیت نہیں، تم بھی بے حیثیت ہو جاؤ گے. تم رہو گے بہت زیادہ مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. سیلاب جب آتا ہے تو تنکوں کو جہاں چاہتا بہا کر لے چلا جاتا ہے. اسی طرح جب فتنوں کا سیلاب آئے گا، ظلم و زیادتی کا سیلاب آئے گا، کیونکہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سیلاب جہاں چاہے گا تم کو اٹھا کر پھینک دے گا اور تم اس سیلاب کے مقابلے میں کچھ نہیں کر پاؤ گے. اس کے بعد حضور نے وجہ ارشاد فرمائی کہ آخر ایسا کیوں ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے مگر اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ ختم فرما دے گا، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی. اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو داخل فرما دے گا. وہن کو واو ہا نون. ایک صحابی نے پوچھا حضور ومل وہن، حضور یہ وہن کیا ہے؟ وہن عربی میں کمزوری کو بولتے ہیں، سستی کو، کمزوری کو، نقاہت کو وہن بولتے ہیں. جب جسم بہت زیادہ کمزور ہو جائے تو اس کمزوری کو وہن سے تعبیر کرتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا حضور یہ وہن کس وجہ سے پیدا ہو جائے گا مسلمانوں کے اندر؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ دو چیزیں ہیں. مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر مسلمانوں کی عمومی تعداد غافل ہو کر دنیا کی محبت میں پھنس جائے گی اور وہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیں گے، موت کو ناپسند کریں گے. موت کی ناپسندیدگی اور دنیا سے محبت یہی چیز ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو بزدل بنا دے گی، کمزوری داخل کر دے گی. نتیجہ یہ ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو اپنی قوم کے نہیں پڑی ہوگی. ایک ایک کر کے تم کو ذبح کر دیا جائے گا، ایک ایک کر کے ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. یہ حضور نے اشارے دیے. اور آج ویسے ہی حالات وہن اور کمزوری ہماری رس رس میں نس نس میں گھس چکی ہے اور ہم بیدار ہونے کے لیے کسی بھی طریقے سے تیار نہیں، جبکہ ہم اس پیغمبر اعظم کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے تمام خوبیوں میں بے نظیر بنایا تھا. ہمت و جرأت اور شجاعت و بہادری میں بھی حضور کو اللہ نے بے مثال بنایا، بے نظیر بنایا تھا. اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں مذہب اسلام میں سستی کاہلی کا کوئی تصور نہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں ہمت اور جرأت کا درس دیا. مذہب اسلام نے ظلم کرنے سے منع کیا، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر زیادتی مت کرو،
کسی کو پریشان نہ کرو، آتنک مت پھیلاؤ، کسی کو خوف میں مبتلا نہ کرو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کی دکان مت جلاؤ، کسی کے گھر بار مت لوٹو، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرو، کسی کا مال مت چھینو، مال غصب مت کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ مت بولو۔ یہ ہماری مذہبی تعلیم کا حصہ ہے۔ ظلم کرنے کو مذہب اسلام نے حرام و ناجائز قرار دیا ہے۔ جس طرح ظلم کرنا حرام و ناجائز ہے، اسی طریقے سے مذہب اسلام نے ظلم سہنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی بھی، آبرو کی بھی، عزت کی بھی، مال کی بھی، ایمان کی بھی، اپنے خاندان والوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی پوری قوم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس طرح بزدلی کا مذہب اسلام نے ہرگز کوئی اشارہ تک نہیں دیا ہے، اجازت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مار دیا جائے شہید ہے۔ کوئی شخص مال لوٹنے آئے اور یہ اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مار دیا جائے، فہو شہید، تو اس کو اللہ شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے شہید ہے۔ کوئی شخص کسی مسلمان کو مارنا چاہتے وہ اپنی جان کی حفاظت کرنے میں مقابلہ کرتا ہے اور مقابلہ کرتے کرتے مارا جاتا ہے، حضور فرماتے فہو شہید، ایسا انسان شہید ہے۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنی دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، اور جو اپنی اہل کے، اپنے خاندان والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کے معاملے میں بات کرنے کی حاجت نہیں، بالکل واضح ہے۔ مال کی حفاظت میں مکان کی حفاظت ہے، جائیداد کی حفاظت ہے، زمین کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے، مساجد کی حفاظت، خانقاہوں کی حفاظت، مدرسوں کی حفاظت، علماء کی حفاظت، متعلمین کی حفاظت، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت داخل ہے، اور اہل کی حفاظت میں بیوی کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، اور پڑوس والی بھی اہل میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی اہل کا، خاندان کا ایک فرد ہوتے ہیں، خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم نے اپنی دفاع کے لیے باقاعدہ پیغامات جاری فرمائے کہ کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی قوم کی حفاظت کرنی ہے۔ تو مسلمان اگر بزدلی کا شکار ہو جائے، سستی کاہلی کا شکار ہو جائے، تو پھر مسلمان حضور کی تعلیمات سے دور ہیں اور حضور کے ارشادات سے کوسوں دور ہیں۔ اس لیے ہمیں آج سے تیاری کرنی ہے، پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ آنے والے حالات ہماری نسلوں کے حق میں بہتر نہیں۔ ہم تو گزر جائیں گے، چلے جائیں گے، پتہ نہیں کب پیام اجل آ جائے، مگر ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو شجاع بہادر بنانا ہے، ان کو میدان کربلا کا درس دینا ہے۔ میدان کربلا میں سیدنا سرکاری امام عالی مقام نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ چھوڑ دیں فلم بازی، چھوڑ دیں گانوں کو سننا، چھوڑ دیں ہیرو کے پیچھے چلنا۔ آپ اپنے بچوں کو مجاہدین کا کردار بتائیں، مجاہدین کی سیرت بتائیں، تب بچوں کے اندر عزم حوصلہ پیدا ہوگا۔ لوگ سلمان خان، شاہ رخ خان اور کون سے زیرو کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے بچے، مگر جو اسلام کے حقیقی ہیرو ہیں مجاہدین اسلام، حضرت محمد بن قاسم ہیں، حضرت قتیبہ بن مسلم ہیں، طارق بن زیاد ہیں، خالد بن ولید ہیں، جن کی ہیبت سے دنیا کانپتی تھی اور آج بھی ان کے نام سے کفر کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہمارے بچے ان کا نام تک نہیں جانتے ہیں، ان کی سیرت و کردار کو جاننا بہت دور کی بات ہے۔ جو حقیقی ہیرو تھے، جن کے اندر عزم تھا، حوصلہ تھا، جن کے بازو میں طاقت و قوت تھی، جو کفر کا، شرک کے پرخچے اڑا دیا کرتے تھے، ان کے مقابلے میں آنے کی ہمت و جرأت کسی میں نہیں ہوا کرتی تھی، اور جن کی بنیاد پر اسلام کا غلغلہ دنیا کے گوشے گوشے میں ہے، ہماری نسلیں ان کے بارے میں واقف نہیں ہیں، ان کو جانتی نہیں ہیں۔ تو ظاہر بات جب جانتی ہی نہیں ہے تو نسلیں بزدل ہو جائیں گی، ان کے اندر ہمت نہیں ہو پائے گی، نہ شجاعت نہ بہادری۔ طاقت و قوت بھی ضروری ہے، طاقت و قوت کے ساتھ ہمت و جرأت بھی ضروری ہے۔ یہ کوئی لازم نہیں کسی کے پاس طاقت و ہمت بھی ہو، ہمت ایک دوسری طاقت ہے۔ کسی کے پاس طاقت و قوت ہے، باڈی بلڈر ہے، 100 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہے، مگر یہ لازم نہیں کہ اس کے پاس ہمت و جرأت بھی ہو۔ بچوں کو باہمت بنائیں، اپنی گھر کو مضبوط بنائیں، دروازوں لوہے کے دروازے لگائیں، اپنی کھڑکیوں کو مضبوط کریں، سیلف ڈیفنس کا سامان کریں آپ،
سفر کریں تو مکمل حفاظت کے ساتھ سفر کریں. یہاں کے قوانین کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی حفاظت کا سامان کر سکتے ہیں. بچوں کو مضبوط ٹھوس توانا بنائیں. آپ کے بچوں کے بدن مضبوط ہونے چاہیے اور یہ بات بچوں کے دماغ میں بیٹھانا چاہیے کہ بیٹا تمہیں اپنی حفاظت کے لیے, اپنے ماں باپ کی حفاظت کے لیے, اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے طاقتور بننا ہے, مضبوط بننا ہے. کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں اور کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں. اس نیت کے ساتھ اگر آپ کے بچے محنت کرتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو محنت کرواتے ہیں اپنی قوم کی حفاظت کے لیے, ان کو مضبوط بنا کے توانا بناتے ہیں اور ان کے اندر ہمت و جرأت کے چراغ روشن کرتے ہیں, تب یقین مانیے یہ بھی کسی عبادت سے کم نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, جیسی نیت ہوگی ویسی اجر و ثواب مرتب ہوگا. آپ دیکھیں آقا دو عالم نے کس طرح ہمت و جرأت کا پیغام دیا. غزوہ حنین کے موقع پر جب کافروں نے سخت ترین حملہ کیا, حنین یہ جعرانہ کے مقام پر ایک بازو میں ایریا ہے, بلکہ وہ پورا ایریا حنین کہلاتا ہے. میں نے اس ایریا کو دیکھا. اور جعرانہ جب مکہ المکرمہ سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندھنے کے لیے تو یہ تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آتا ہے. وہاں قبرستان بھی ہے. وہاں قبرستان میں بالکل مسجد کے بازو میں قبرستان ہے اور اس کے اندر صحابہ اکرام کے مزار بھی ہیں. ان کی قبریں ہیں جو شہید ہوئے تھے غزوہ حنین میں. تو جب کافروں نے سخت ترین حملہ کیا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے. ایک فطری تقاضا کہ جب سخت حملہ ہوتا ہے تو انسان فطری طور پر ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتا ہے. تو کئی صحابہ کرام میدان چھوڑ کر ادھر ادھر دائیں بائیں ہو گئے. اس وقت حضرت ابو سفیان اور حضور, حضرت ابو سفیان حضور کی سواری کی نکیل پکڑے ہوئے تھے, لگام پکڑے ہوئے تھے اور حضور اس پر جلوہ بار تھے. آس پاس کوئی نہیں تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ کوئی فوج جب شکست کھا جائے تو کمانڈر چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہیں ہم کو پکڑ نہ لیں. کمانڈر بھی بھاگتا ہے, چھپنے کی کوشش کرتا ہے. مگر اس وقت آقا دو عالم نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی قدم سے اور دشمنوں کی طرف بڑھے اور آپ نے باقاعدہ یہ اعلان کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے دشمنوں اگر تم مجھے پہچانتے نہیں تو پہچان لو میں محمد عربی ہوں. انا النبی لا کذب, بلا شبہ میں پیغمبر ہوں اور میں عبد المطلب کا شہزادہ ہوں. یہ حضور نے اعلان فرما کر اپنی ہمت و جرأت کا مظاہرہ فرمایا اور گویا کی اعلان فرمایا کہ اگر یہ دشمن ہم کو نہیں پہچانتے ہیں, ہم کو نہیں دیکھا ہو تو آج دیکھ لیں کہ یہ کوئی محمد عربی کوئی ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ میدان چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں, یہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں. اور آپ تیر چلاتے ہوئے ہاتھوں میں تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں اور دشمن آپ کا چہرہ دیکھ کر ایسا مرعوب ہو جاتا ہے کہ دائیں بائیں ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر حضور مسلمانوں کو آواز دیتے ہیں, مسلمان بھی دوڑ کر حضور کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی مسلمانوں کا قدم چومتی. دنیا کے جتنے بڑے بہادروں سے بہادروں کی لسٹ بنا لیں, تاریخ کا اتہاس کا مطالعہ کر لیں اور بڑے بڑے ہمت اور جرأت مند لوگوں کا آپ نام لے لیں, لسٹ بنا لیں. سب سے لسٹ پر, سب سے اونچی لسٹ پر, سب سے اوپر حصے پر جس ذات کا نام آئے گا وہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم کے ذات گرامی ہے. آپ کا نام سب سے اوپر آئے گا. دنیا کا ہر بہادر, دنیا کا ہر جری, دنیا کا ہر شجاع کبھی نہ کبھی اس کے پائے استقلال میں جنبش ضرور آئی ہے, مگر یہ تنہا محمد عربی کی ذات گرامی ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی, تلواروں کے حملوں میں بھی اور تیروں کی بارش میں بھی, دشمنوں کے قتال کے وقت بھی کبھی بھی آپ کے پائے استقلال میں, آپ کے قدموں میں ذرہ برابر جنبش نہیں آئی ہے. اس کا مشاہدہ اپنوں نے بھی کیا ہے اور اس کا مشاہدہ غیروں نے بھی کیا. یہ تو ہم تو اس پیغمبر اعظم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ ہمارے میں ایسی بزدلی آ گئی ہے کہ منہ سے چو کسی کی نکل نہیں رہا ہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم بیدار نہیں ہوئے اور ہم نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور ابھی سے ہم نے تیاریاں نہیں کی ملک کے قوانین کے اندر رہ کر کے, تو آنے والے حالات اتنے خطرناک ہوں گے کہ ایک ایک کر کے سب کو ذبح کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا اور پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, ہمارا کوئی پریشانی حل نہیں ہوگا. جب تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پر تو مسلمانوں کے اندر ایسا خوف و دہشت پیدا ہوا چونکہ تقریباً 40 دن تک مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا بغداد شریف کے سرزمین پر. ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا. یہ ہلاکو خان انتہائی وحشی درندہ انسان, ملحد اور زندیق انسان, اس نے حملہ کیا بغداد شریف پر. اور بعض روایتوں میں 15 لاکھ کا ہے, 5 لاکھ کا بھی ذکر ہے. چلو 5 لاکھ بھی مان لیتے ہیں تو 5 لاکھ کم نہیں ہے. 5 لاکھ مسلمانوں کو بغداد کے اندر ذبح کر دیا گیا تھا. ایسا خوف اور ایسی دہشت مسلمانوں کے اندر تھی کہ ایک تاتاری شہزادی تلوار لے کر کھڑی ہوتی ہے اور اس کے سامنے 20 نہتے مسلمان ہیں
جو مقابلہ کر سکتے تھے اس خاتون کا، مگر وہ ایک ایک کو بلاتی ہے ذبح کرتی ہے، ایک ایک کو بلاتی ذبح کرتی ہے، اور ایسا وہن، ایسی کمزوری مسلمانوں میں داخل تھی کہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہو سکی کہ اس لیڈیز کے ہاں سے تلوار لے کر اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جب بزدلی اور کمزوری داخل ہو جاتی ہے تو ایک ایک شخص بھی نہ جانے کتنے لوگوں کو مار دیا کرتا ہے۔ اس لیے سیلف ڈیفنس کے لیے آپ کھڑے ہوں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کو جری بنائیں، ہمت والا بنائیں، ان کو کٹھیلا بدن والا بنائیں، توانائی ان کے اندر پیدا کریں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، ان کی ورزش کا اہتمام کریں، اور ان کو ایک گویا کہ لائحہ عمل دیں، آپ مستقبل کے لیے تیار کریں، ورنہ آپ کے بیٹے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ جب حالات خراب ہو جائیں گے تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اب ملک کے حالات کیسے کچھ ہیں وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ گفتگو بہت زیادہ باقی رہ گئی، باتیں بہت زیادہ تھی، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں ایک پیغام لے کر کے آؤں گا۔ آپ حضرات سے دعا ہے، آپ حضرات دعا فرمائیں ہم سب کے لیے، اپنی قوم کے، اپنی ملت کے لیے، کہ اللہ ہم سب کے اندر عزم و حوصلہ پیدا فرمائے اور ہم سب کو اجتماعی شکل میں بزدلی سے، کاہلی سے، سستی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص۔